السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت آصف اور نیلا کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت عبرتناک اور سبق آموز داستان ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور اس کے انجام کی ایک روشن مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ زیادہ تر عبرانی روایات یا اسلامی روایات کی بنیاد پر بیان کیا جاتا ہے اور مختلف حوالوں سے اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آصف اور نیلا کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت آصف اور نیلا بیت اللہ کے متولیوں میں شامل تھے۔ یہ دونوں نہایت خوبصورت اور نیک صفات کے حامل تھے اور ان کا کام بیت اللہ کی حفاظت اور خدمت تھا۔ حضرت آصف ایک صالح اور عبادت گزار نوجوان تھے، جبکہ نیلا بھی پاک دامن اور تقوی شعار خاتون تھی۔ ان دونوں کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروفیات ایک مثال تھی، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بیت اللہ میں ملاقات۔ حضرت آصف اور نیلا کی ملاقات بیت اللہ میں ہوئی۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے تھے اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنا تھا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ یہ محبت ایک آزمائش تھی جو ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ شیطان کا وسوسہ۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گناہ کی طرف راغب کیا۔ حضرت آصف اور نیلا کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات شدت اختیار کر گئے۔ انہوں نے اپنی محبت کو قابو میں رکھنے کی بجائے اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ ایک دن انہوں نے بیت اللہ میں اپنی حدود کو عبور کیا اور اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر گناہ کا ارتکاب کیا۔ اللہ کا غضب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ بیت اللہ جو زمین پر سب سے مقدس مقام ہے، وہاں گناہ کا ارتکاب ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ اللہ نے ان دونوں کو سزا کے طور پر پتھر کے بت میں تبدیل کر دیا۔ عبرت کا نشان۔ حضرت آصف اور نیلا کے بت ایک لمبے عرصے تک بیت اللہ کے قریب موجود رہے تاکہ لوگ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ ان کے یہ بت اس بات کی یاد دہانی کے لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بت اسلام کے ابتدائی دور تک موجود رہے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کو
تمام بتوں سے پاک کیا اور ان بتوں کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت آصف اور نائلہ کا واقعہ ہمیں چند اہم سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی حدود کو عبور کرنے کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، خواہشات پر قابو۔ انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمان اور تقوی کے ذریعے اس کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، عبرت حاصل کرنا۔ ماضی کے واقعات اور ان کے انجام سے سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ایسے گناہوں سے بچ سکیں۔ حضرت آصف اور نائلہ کا واقعہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہنے اور اس کی اطاعت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی داستان کو ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کے طور پر محفوظ رکھا تاکہ لوگ ان کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں اور اس کے حملوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوری وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔